ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون صدق اللہ العظیم۔ جیسے عرض کیا ہے یہ آیات جو ابھی ہمارے مورد بحث ہیں جو آیت نمبر 153 نمبر آیت سورۃ بقرہ کی وہاں سے شروع ہو رہی ہیں، جس میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ سے بات شروع ہوئی ہے۔ مرکزی طور پر یہ دین کا نچوڑ آیات ہیں، دینداری کا۔ جہان میں انسان نے آنا ہے، اس کے لیے جو کچھ سیٹ ہوا پروگرام ہے، اس پروگرام میں پیش آنے والے واقعات یا ان مسائل کی طرف اشارہ ہے اور اس کے مقابلے کے لیے تیاری کی بات ہے۔ اور یہ صرف خدا کریم کا فضل انسان پر ہے کہ اس کو اس تیاری کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے، تیاری کرا دی جاتی ہے، ذہنی طور پر آمادہ کر دیا جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں نفسیاتی طور پر اگر آپ کو پہلے سے کسی مسئلے کی آمد کی خبر ہو، پہلے سے ذہن میں معلوم ہو کہ یہ کچھ ہونے والا ہے، تو آپ کے لیے اس کا انجام دینا، اس حالات سے ان حالات سے گزرنا آپ کے لیے آسان تر ہوتا ہے، اس کی نسبت کے یکدم سرپرائز انداز میں اور اچانک بغیر اطلاع کے آپ کے ہاں جو ہے وہ مسئلہ پیش آ جائے۔ حتیٰ مہمان بھی اگر بلا اطلاع کے آ جائے تو آدمی ایک دفعہ صورتحال اس کی ایسے ہوتی ہے کہ اسے قبول نہیں ہو رہا ہوتا ہے اور وہ تھوڑا سا مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ اب یہ تو کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اسی طرح چھوٹے چھوٹے حتیٰ مسئلے جن کو آپ توقع نہیں رکھتے ہیں اور آ جائیں تو آپ کے لیے ان کا نبھانا، ان کو ہینڈل کرنا جسے کہتے ہیں، وہ آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن خدا کریم کا یہ کرم ہے، فضل ہے کہ وہ مسلمین کو، مومنین کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پہلے سے ہی نفسیاتی طور پر اس دنیا کے سلسلوں سے آگاہ کر رہا ہے۔ اور یہ چیز کفار کے لیے نہیں ہے، کفار کو کوئی آمادگی نہیں ہے، کوئی آمادہ کرنے والا نہیں ہے، کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے، کوئی اچھی بات کرنے والا نہیں ہے، کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ
ان کو اس زندگی میں مصائب دگنے مشکل لگتے ہیں۔ وہی مشکل جو ایک مومن کو آتی ہے اور وہ اس کو مناسب انداز میں برداشت کر لیتا ہے، چونکہ اللہ نے اس کو بتا رکھا ہے کہ یہ زندگی اس قسم کی مشکلات بھی اس میں آنی ہیں، اور پھر مشکلات صرف نہیں آنی ہے کہ مشکلات آنی ہے اور پھر گزر جانی ہے، نہیں، پھر اللہ نے اس کے لیے ریوارڈ اور اجر بھی رکھا ہوا ہے۔ تو اس سے انسان کیا ہوتا ہے، بڑا ریلیکس ہو جاتا ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اگر تھوڑی سی مشکل اٹھانی ہے تو اس کا آپ کو اجر مل جانا ہے، اس کے بدلے میں آپ کی کمپنسیشن ہو جانی ہے، اور وہ جو آپ کا نقصان ہوا ہے یا آپ کو مشکل پیش آئی ہے اس کے بدلے میں آپ کے تسلی کا انتظام ہوا پڑا ہے، تو پھر آپ کو اس چیز کو سہتے ہوئے بھی مشکل نہیں پیش آتی۔ تو یہ آیات جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ میں، یہ اسی نہج کی ہیں، یہ انسانوں کی، مسلمانوں کی، مومنوں کی ذہنی تربیت کا اہتمام ہے۔ پہلے نمبر پہ یہاں سے شروع کیا کہ اے انسانوں، اپنی زندگی میں، اے مسلمانوں، مومنوں، اپنی زندگی میں صبر اور صلات کے دامن کو پکڑ کے رکھیں، یعنی یہ ہے کہ اپنے اندر کیفیت یہ رکھیں صبر والی کہ ہم نے برداشت کرنا ہے، مشکلات آنی ہیں، برداشت کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑے رکھیں، اس قدرت مطلق کے ساتھ، اس رب العالمین کے ساتھ، اس سارے نظام کے بنانے چلانے اور آخر میں جس کے پاس اس نے جانا ہے اس کے پاس اپنے آپ کو مربوط رکھیں۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ ہر امتحان میں کامیاب ہوں گے، اس لیے کہ ان اللہ مع الصابرین، یوں سمجھیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اللہ آپ کے ساتھ ساتھ ہے۔ اور یہ جیسے اگر ایک انسان کے ساتھ کوئی دوسرا انسان ہوتا ہے تو وہ کیسے تھوڑا سا تسلی میں ہوتا ہے، حالانکہ دوسرے انسان نے کرنا کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن صرف اس دوسرے انسان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، یہ ایک خاص قسم کی تسلی میں ہوتا ہے۔ تو جب انسان کو یہ پتہ ہو کہ میرے اس کام میں اللہ میرے ساتھ ہے، تو پھر اس کو کتنی تسلی ہوگی، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ جو پورے کائنات کا مالک ہے، جو پورے اس سسٹم کو چلا رہا ہے، رب العالمین ہے، وہ میرے ساتھ ہے۔ اور اس صورت میں اس کی نفسیاتی کیفیت کیا ہوگی، کس چیز کی اس کو پرواہ ہوگی؟ اگر اس پر موت آ جائے یا یہ ہے کہ وہ موت پر جا گرے، تو پھر اس کو پرواہ ہی کیا ہے۔ جیسے کہ اولیاء اللہ کے کلام میں یہ باتیں بہت موجود ہیں۔ آیت نمبر 153 میں پوری مجموعی بات کی تھی کہ صبر اور حوصلہ رکھنا ہے۔ اگلے مرحلے میں سب سے بڑا جو دین کے راستے میں انسان کو پیش آ سکتا ہے وہ اس کی جان کا جانا ہے۔ تو جان کے جانے میں اللہ نے یہ گارنٹی دی ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، جو جائے گا وہ زندگی کرے گا۔ اب کہاں کرے گا، کیسے کرے گا؟ جب اللہ نے کہہ دیا ہے تو حتماً ایسے ہوگا کہ وہ زندگی کرے گا۔ مشکل پچھلوں کو ہے نا، جن کی زندگی گئی نہیں ہے، یہ اگر مشکل میں پیش آ رہے ہیں تو یہ تھوڑا صبر کریں۔ جس کی جان گئی ہے، جس کا اصل نقصان ہوا ہے ظاہراً، اللہ فرما رہا ہے کہ اس کو ہم زندگی دے دیں گے، وہ عند ربک یرزقون ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے۔ جیسے کل اس کی پچھلی نشست میں ساری تشریح آج کر چکے ہیں کہ زندگی صرف یہ نہیں ہے جس کو ہم جانتے ہیں یا جو ہم کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے آس پاس میں زندگی ایسی بھی ہو رہی ہو جو یہ نہیں ہے، زندگی ہو رہی ہے لیکن یہ نہیں ہے، وہ بھی زندگی ہی ہو، اس میں بھی اسی طرح انجوائمنٹ ہو، اسی طرح خوشیوں اور رونقیں ہوں، اور اٹھنا بیٹھنا اور آنا جانا اور یہ مصروفیات اور مشغولات۔ اور جب رزق مل رہا ہے عند ربہم یرزقون، تو یرزقون کا مطلب کیا ہے؟ ہم پورے قرآن میں پڑھتے ہیں رزق کا مطلب ہے کہ یہی جو انسان کی ضروریات ہیں، جو انسان چاہتا ہے ان کو صرف کرے، ان کو اپنے ہاتھ سے استعمال کرے، اپنے کانوں کے لیے، ہاتھوں کے لیے، ذہن کے لیے، پتہ نہیں کیا کیا رزق ہر قسم کا ہے۔
تو جب رزق مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسی طرح ہی زندگی کر رہے ہیں جیسے ہم، لیکن یہ ہے کہ وہ ہمارے شعور سے باہر ہے وہ زندگی. جیسے کہ ابھی ہمارے شعور سے بہت ساری اور بھی زندگیاں بہت ساری باہر ہیں، ہمیں تو لگتا ہے یہ کون سی زندگی ہے. آپ ایک جانتے ہیں مثال کے طور پر ایک یہ جو پانی کا جو کیڑا ہوتا ہے، پانی میں رہنے والا کیڑا، گندے پانی میں رہنے والا کیڑا. اب آپ اور ہم کہیں کہ یار کیا زندگی ہے. ہاں وہی ممکن ہے کہ اگر خدا کریم ہمیں وہ زندگی دے اور وہ جو ہے اس طرح کا ہو اور وہی ماحول اور وہی ہماری زندگی ہو، تو ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ یار زندگی تو یہ ہے، یہ انسان کیا کر رہے ہیں. جیسے کہ وہ مشہور ایک واقعہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اب کتنا یہ جو ہے اوتھینٹک ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس قسم کی باتیں کسی نہ کسی زاویے سے صحیح بنتی ہیں. کہ جناب موسیٰ گزرتے تھے ادھر، آتے جاتے تو دیکھتے تھے کہ ان کے گھر کے آس پاس میں یا کہیں کوئی ایسے گندی نالی میں کیڑا جو ہے وہ ایسے کر کے اوپر نیچے ہو رہا ہے، اوپر نیچے ادھر ادھر ہوتا ہے. تو جناب موسیٰ کے ذہن میں بات آئی کہ اے اللہ، یہ ذلیل ہو رہا ہے پانی میں اور گندے پانی میں اوپر نیچے ہو رہا ہے، اس کو بنانے کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، ضرورت ہی کیا تھی، اس کو گند میں ادھر جو ہے چھوڑا ہوا ہے اور یہ اس طرح. تو اوپر سے جواب ملا کہ اے موسیٰ، تو نے تو کافی ٹائم کے بعد ایک دفعہ یہ پوچھا ہے ہاں جی کہ یہ جو ہے کیڑا کیوں زندہ ہے اور کیا کر رہا ہے ادھر گندے پانی میں ایسے اوپر نیچے ہو رہا ہے. تو یہ کیڑا بھی پہلے مجھ سے اپنی زبان میں پوچھ چکا ہے کہ اے اللہ، یہ جو لمبی ٹانگوں والا جو ادھر سے گزرتا ہے، ہاں جی جناب موسیٰ کے بارے میں ہے کہ کاتبی ان کا ٹھیک تھا. تو وہ یہ کس لیے اس کو پیدا کیا، یہ کیا کر رہا ہے، یہ ہر وقت ادھر سے ایسے ادھر سے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، تو یہ کس لیے. تو یہ جو ہے اس طرح کی صورتحال ہے. پس زندگی اور ہو سکتی ہے اور ہے، ہزاروں زندگی کی اقسام ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہے. اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ زندہ ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے. اب اس کے بعد یہ تو بہت بڑا مرحلہ تھا. اس کے بعد خدا کریم اگلی آیت میں یہ بتاتا ہے کہ انسانوں ہے ساروں کے لیے مسئلہ ہے. یہ جو آگے مسئلہ بیان ہو رہا ہے اس آیت میں، یہ سب کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، لیکن اللہ کا کرم اور اللہ کا فضل یہ ہے کہ وہ ہمیں پہلے سے تربیت کر رہا ہے، پہلے سے بتا رہا ہے، حقائق کو ہمارے سامنے رکھ رہا ہے. کیونکہ یہ کتاب ہے جس کو کہا گیا ہے کہ یہ انزلنا بالحق، یہ حق حقیقت بیان کرنے کے لیے، وبالحق نزلا، اور حق پر ہی نازل ہوئی ہے اور ہم نے اس کو حقیقت بنا کر ہی نازل کیا ہے. تو یہ حقیقت بیان کتاب جو ہے یہ ہمارے سامنے اس جہان کی حقائق سامنے رکھ کر ہماری ذہنی تیاری کروا رہا ہے کہ اگر یہ مسائل پیش آئیں گے اور حتماً آئیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ میں لام لگی ہوئی ہے، لام تاکید لگی ہوئی ہے نمبر 1. دوسرا آگے جا کر فعل مضارع کے آخر میں کیا لگا ہوا ہے، نون تاکید ثقیلہ لگی ہوئی ہے، وہ بھی تاکید، یعنی یہ تو ہو کر ہی رہے گا. کوئی کہے کہ وہ بچ کے رہے گا، نہیں ہونا. ہر انسان کے ساتھ یہ مسائل پیش آنے ہیں، اس کی زندگی میں یہ گڑھے ہونے ہیں، نقص ہونے ہیں، مسئلے ہونے ہیں. بس پہلے سے اگر آدمی تیار ہو تو پھر کیا مسئلہ. مشکل تو تب پیش آتی ہے جب پہلے سے پتہ نہ ہو. تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے اس آیت میں. اور ایک اور بات جو یہاں اکثر اس بات میں نا ہم نے یا تمام مفسرین نے جو روایتی انداز ہے وہ یہ ہے کہ اس کا یہی پہلو لیا ہے جو اللہ نے ذکر کیا ہے، جبکہ جو اس میں غیر مذکور پہلو ہے وہ مذکور ذکر نہیں کرتے ہیں. یعنی سب کو یہ تو بتاتے ہیں
کہ نقصان ہوگا، انسان کو مصیبت آئے گی، مشکل آئے گی، بھوک آئے گی، عزیزوں کی جدائی کا مسئلہ پیش آئے گا، دوسرے مسئلے ایسے پیش آئیں گے جو انسان کو قبول نہیں ہے، انسان ان سے خوش نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے یہ کہا ہے اسی آیت میں کہ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یہ جو چیزیں پیش آئیں گی یہ آپ کی زندگی کا ٹوٹل نہیں ہوگا، ساری زندگی اس مسئلے میں نہیں گزرے گی، ساری زندگی مصیبتوں میں نہیں گزرے گی، ساری زندگی مشکلات میں نہیں ہوگی، ساری زندگی خوف میں نہیں ہوگی۔ کیا ہے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یعنی آپ کی 90%، 95% زندگی مثبت ہوگی، اچھی ہوگی، آپ کے دلخواہ ہوگی، آپ کے منافع ہوگی، آپ چاہیں گے وہ زندگی کریں، کر بھی رہے ہیں اور نہیں چاہتے ہیں زندگی سے جدا ہوں۔ جب تک آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ زندہ رہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی زندگی سے کیا ہیں؟ سیٹسفائیڈ ہیں، مناسب آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ اس حالت میں نہیں ہے کہ آپ نہیں زندہ رہنا چاہتے، آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں اور زندگی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹھیک گزارا کر رہے ہیں، آپ برداشت کر رہے ہیں، یا جیسے بھی آپ کو اسی زندگی کو بھی آپ ٹھیک سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ جو کہا ہے کہ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یعنی کچھ مشکل پیش آئے گی، اور اس سے سب نے اس پہلو پہ زور دیا ہے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے، ہمیں برداشت کرنا چاہیے، ہمیں اجر ملے گا، ہمیں بہت سارا اس کا فائدہ ہوگا انسان سے، اس طرح انسان بہت اچھا پیڑا پکا مستحکم انسان بنے گا اور آخرت میں اجر ہوگا اور زندگی جو ہے وہ کوئی اتنی مشکل نہیں بنے گی۔ لیکن اسی میں یہ بات بھی موجود ہے خدا کی طرف سے کہ انسانوں یہ مت خیال کرو کہ ساری زندگی آپ کی خوف میں ہے، ساری زندگی مصیبت میں ہے، ساری زندگی ہی آپ جو ہے وہ دکھ اور مصیبت اور مسائل میں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس پہلو کو بھی دیکھیں، کہا نہیں ہے قرآن میں، لیکن جب یہ کہا ہے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ تو کہا ہے، اور جیسے کہ ہم حقیقت میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ انسانوں کی زندگی میں مسائل والے ٹائم کتنے ہوتے ہیں، اور اگر ایسے ہی فرض کریں کسی پر پورے کچھ ٹائم ہی مصائب ہوں تو پھر وہ بندہ کیسے زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ کچھ ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے، کبھی یہ ہو گیا، کبھی وہ مشکل، کبھی اس طرح، کبھی خوف والی مشکل، کبھی نقصان والی مشکل، کبھی عزیزوں کا جدا ہونا، کبھی اور کوئی اس قسم کی مسئلہ جس میں انسان تھوڑا پریشان ہوتا ہے۔ تو یہ زندگی کا کچھ حصہ ہے، کچھ حصہ ہونا ضرور ہے، لیکن ساری زندگی ایسے نہیں ہے۔ دیکھیں آیت کو اوپر سے پڑھتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، حتمی یہ بات ہو کے رہے گی، ہم نے کرنا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم نے اتفاقاً رکھ دے شاید پیش آئے، شاید والی کہانی نہیں ہے، ہونا ہی ہے، ہم نے آپ کو مبتلا کرنا ہے، یعنی آپ کو اس کے ساتھ نبھانے کے لیے میدان دے دینا ہے کہ اب یہ نبھائیں، نبھا کر اپنے آپ کو دکھائیں کہ آپ کتنے پانی میں ہیں، آپ کیا چیز ہیں، آپ میں کتنا عزم ہے، کتنا حوصلہ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لیکن ساتھ ہی یہ بہت مہم ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کی ہے بہت سارے مفسرین نے، اور ایسے ہی اس کو بڑی مصیبت والی آیت قرار دے دیا ہے کہ جب بھی مصیبتیں آتی ہیں تو پھر مصیبت کو پوری زندگی کا ایسے جیسے کہ انسان کی زندگی میں مصیبت ہی مصیبت ہو، حالانکہ اللہ فرما رہا ہے بِشَيْءٍ، یعنی یہاں دو ایسی چیزیں رکھ دی گئی ہیں جس سے بالکل تھوڑی سے تھوڑی بنا دی ہے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، من خود بازیہ ہے، خوف میں سے بھی ہزاروں قسمیں خوف کی ہوں گی، ان میں سے بھی کچھ خوف اور کچھ خوفوں میں سے بھی فل خوف نہیں، بِشَيْءٍ، ہم تھوڑا سا ڈراوا، تھوڑی سی ایسی صورتحال دیں گے کہ جس سے آپ کو آزمایا جائے، وَإِلَّا انسان تو کیا ہے،
یہ تو ویسے ہی ایسی چیز ہے کہ تھوڑا سا اس کو اس سے زیادہ پریشر دیں تو بالکل ہی مایوس ہو جاتا ہے۔ اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ یہ اس قسم کا وجود ہے کہ اگر تھوڑا سا وہ دیں تو یہ مبلسون ہو جاتے ہیں، یا یہ ہے کہ نہ مایوسی کی حالت میں چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چھوڑو یار بس۔ ہاں، تو اس لیول پہ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، مایوس چیز ہے ایک۔ تو خدا کریم اس قسم کبھی نہیں اس کو خوف اور اس مسائل میں مبتلا کرتا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ایک تھوڑی سی چیز، تھوڑا سا حصہ، من الخوف، خوف کی ساری قسمیں بھی نہیں، خوف کی ہزاروں قسمیں ہو سکتی ہیں خوف دلانے کی۔ مثلا انسان کو گھر کا، زندگی کا خوف ہے، زخمی ہونے کا خوف ہے، کسی کے ڈاکہ مارنے کا خوف ہے، کسی کے انسان کو نقصان پہنچانے کا خوف ہے، فیل ہونے کا خوف ہے، رات کا اندھیرے کا خوف ہے، مثلا جنگل میں جائے تو وہاں خوف ہے، دوسرے انسانوں سے خوف ہے، جاب کا خوف ہے، جاب جب آ جائے تو جاب کے جانے کا خوف ہے، یعنی کام جو لگا ہوا ہے، بے روزگار ہونے کا خوف ہے، کل آنے والے کا خوف ہے، جب بچے ہوں تو ان کا خوف ہے، گھر والوں کا خوف ہے، پتہ نہیں کتنے خوف ہیں۔ اور ہم ان تمام خوفوں سے کیا ہیں، خدا نے جو زندگی کا ایک ڈھب بنایا اس میں سارے انسان ان تمام خوفوں سے محفوظ زندگیاں کر رہے ہیں۔ کوئی ایک خوف ہر کسی کے زمرے میں آیا ہوا ہے، وَإِلَّا بہت سارے خوف کیا ہیں وہ انسان کی زندگی میں نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسے سارے ہی یہ جو خوف میں نے ذکر کیے ہیں اور اس سے 10 گنا اور بھی کئی خوف انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں، تو وہ سارے اگر انسان پر بیک وقت جو ہے وہ حملہ کر دیں، ہر خوف انسان کو کل کا بھی ہو، فیل ہونے کا بھی ہو، پڑھائی کا بھی ہو، استاد کی مار کے بھی ہو، پتہ نہیں کیا ہے، دوستوں کے جو ہے نا وہ دھوکہ دینے کا بھی ہو، اور پتہ نہیں کیا کیا، سوئے تو پتہ نہیں اس کو یہ خوف ہو کہ بھائی سوؤں گا تو کوئی مجھے سوتے ہوئے کوئی جو ہے نقصان ہی نہ پہنچا دے، پتہ نہیں کیا کیا، سفر میں جاؤں تو کیا ہو جائے، فلان ہو جائے، یعنی خوفوں کی اتنی قسمیں ہیں، اگر وہ ساری آ جائیں تو پھر انسان کس طرح۔ لیکن ہم سب محفوظ ہیں، خدا کریم نے سارے خوف انسان کے ٹال رکھے ہوتے ہیں، کوئی ایک خوف اس کے ذہن کے صفحے پہ حاوی ہوتا ہے، ایک دو، یہ بھی آزمائش کے لیے ہوتا ہے کہ دیکھیں کرتا کیا ہے یہ بندہ۔ بس یہ سمجھیں اس آیت کو، یہ نہیں ہے کہ یہ بس اللہ نے یہ آیت کہہ کر ہمیں پہلے سے کہہ دیا کہ آپ تیار ہو جاؤ بچو، ہاں جی اب تمہارے اوپر یہ چیزیں ہم نے لاد دینی ہیں، یہ خوف اور یہ نقص اور یہ فلاں فلاں، نہیں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک بھی آئے گی۔ بھوک کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھوک جو پیٹ کے خالی ہونے والی ہے صرف یہ مراد نہیں ہے، یعنی معیشت میں کمزوری، انسان کی معیشت میں کمزوری ہو، یعنی اس کے نظام زندگی چلانے کے لیے وسائل کم ہو، یہ جو کا سلسلہ ہوتا ہے، بے روزگاری ہو جائے یا مالی نقصان کی وجہ سے گھر کے مسائل صحیح سے نہ چل رہے ہوں یا دوسرے تیسرے، تو والجوع ونقص من الاموال، اور اموال میں نقص بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ کل ہی آپ نے کمیٹی لے کر جو ہے وہ موٹر سائیکل خریدی تھی اور اگلے دن کیا ہو گئی، ہاں کسی ضرورت مند نے بغیر بتائے کہ اٹھا لی۔ تو ابھی کمیٹیاں بھی اس کی دینی ہے، تو پھر تو اور ہی جو ہے نا انسان کو کیسے لگتا ہے اس قسم کا مسئلہ۔ تو یہ اس قسم کے مسائل بہت آپ پیش آ جاتے ہیں، اور کتنے مسائل، نقص من الاموال والانفس، انفس کا نقص جو ہے انسان کے دوست، انسان کے رشتہ دار، انسان کے قریبی جاننے والے آس پاس میں سے کیا ہو رہے ہیں، یہ کہ بعد دیگرے، یا یہ ہے کہ ٹائم پر یا اپنی طبیعی موت کی طرف چلے جاتے ہیں، یا یہ ہے کہ طبیعی موت سے پہلے جو ہے ان کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ خدا کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، یہ خدا کی طرف سے ابتلا ہے۔ والانفس والثمرات، اور ثمرات جو ہے اس کا بھی امتحان، اور یہ ساری چیزیں سب پر اپلائی نہیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں کسی پر، کچھ چیزیں کسی پر، کچھ چیزیں کسی پر، اور جن کے رشتہ دار جس کے ہیں نہیں اس کا کیا، جیسے مثلا ابھی یورپ اور امریکہ میں رشتہ داریاں ہوتی نہیں ہیں،
ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے تو رشتہ داریاں ہیں، لیکن انہوں نے اپنی رشتہ داریاں کیا کر رکھی ہیں؟ ختم کر رکھی ہیں۔ بھائی کا پتہ نہیں ہے کہ کدھر ہے کدھر نہیں ہے، دوسرے کو ماں باپ کو پتہ نہیں ہے ان کے بچے کدھر ہیں، وہ ان کو پتہ نہیں ہے، وہ ان کو پتہ نہیں ہے، اصلاً دور ہے، یا ہیں بھی صحیح، پتہ بھی ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، وہ ہے تو ہے، یہ باپ ہے، پھر کیا ہوا؟ اور میں نے آپ کو دوستوں کو سنایا، امریکہ میں مجھے کسی نکاح میں دعوت ہوئی تھی کہ نکاح پڑھنا ہے، تو ہم گئے نکاح پڑھنے کے لیے۔ نکاح پڑھنے سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ ایک دفعہ ریہرسل کے لیے آپ نے آنا ہے۔ چلے ٹھیک ہے جی، ریہرسل کے لیے بھی آ جائیں گے، تاکہ بھائی یہ تقریب ہوگی تو تقریب میں پہلے ادھر کس نے کدھر بیٹھنا ہے، کدھر کھڑے ہونا ہے، کیا بات کرنی ہے، کیا سلسلہ ہونا ہے، ترتیب ساری۔ تو ہم چلے گئے وہاں، جو ہے ہال میں وہ خاتون بھی آئی ہوئی تھی جس کے شادی ہونی تھی، ایک عراقی دوست کے ساتھ شادی ہونی تھی، اس دوست نے ہمیں دعوت دی تھی، تو وہ بھی آیا ہوا تھا، سیٹنگ کر رہے تھے، تو وہ خاتون بھی آئی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی یہ ہمارے امام ہیں۔ ادھر جو مولانا ہوتے ہیں ان کو امام ہی بولتے ہیں، تو انہوں نے خاتون بتایا کہ یہ ہمارے امام میرے بارے میں، اچھا بھائی یہ ہمارے مذہبی وہ ہیں جنہوں نے بھائی نکاح ہمارا وہ کرنا ہے۔ تو وہ خاتون بڑی خوش ہوئی، اس نے کہا کیا واہ بھائی واہ ہے جی۔ تو بہرحال ہم نے تہذیب کے انداز میں اس سے معذرت کی اور سینے پہ ہاتھ رکھا کہ بہت مہربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو اس طرح اچھا پھر وہ جو ہے کہنے لگی کہ اچھا آپ ریلیجس لیڈر ہیں، آپ کو امام ہیں؟ ہاں۔ تو کہتی ہے کہ میرا بابا بھی جو ہے نا وہ بھی پادری ہیں، وہ بھی مذہبی رہنما ہے، مذہبی لیڈر ہے، لیکن وہ رہتے ہیں پتہ نہیں انہوں نے کہا لاس اینجلس میں، یا پتہ نہیں کافی دور والے شہر میں تھا، ادھر رہتے ہیں۔ اور میں نے ان کو بھی دعوت دی ہے شادی میں۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے ان کو بھی دعوت دی ہے۔ اچھا، میں نے کہا بڑی آپ کی مہربانی۔ یعنی یہ ایک ایسی چیز تھی جیسے کہ وہ یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام اس نے کر دیا ہے، یعنی یہ کوئی اتنا ضروری نہیں تھا، ہاں، لیکن اس نے یہ کام بھی کر رکھا ہے کہ اپنے ابا کو بابا کو دعوت دی ہے، اور پھر اگلے دن بہرحال ان کے اس سے بابا سے ملاقات بھی ہوئی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس لیول کی جو ہے یہ صورتحال ہے وہاں رشتہ داریوں کی، تو وہاں تو شاید ان کو معلوم اتنا نہ ہو، اگر کوئی ادھر ادھر سے کھسک جاتا ہے اور موت آ بھی جاتی ہے تو کیا ہے، بس ٹھیک ہے جی، ایک جیسے کہتے ہیں کہ ایک نمبر کم ہوا، ہاں جی، اس قسم کی صورتحال بنی۔ لیکن یہ ہے کہ جہاں ان چیزوں کو ہر جگہ ایک خاص جن چیزوں کی اہمیت ہوتی ہے تو اس کے مطابق ہی ان کا امتحان بھی ہوتا ہے اور سلسلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کا جو ہے ہوگا مبتلا بہ مسئلہ ہوگا، کیا جی، جو ہوگا، بھوک، معیشت میں مسائل ہوں گے، نقص من الاموال ہوگا، یکدم یعنی نقصان جو ہو جاتے ہیں کبھی کسی وجہ سے، والانفس اور انسانوں کی زندگیوں کے نقصان ہوں گے، والثمرات میں مختلف، اس کا معنی پھل ہے، یعنی جو بھی نتیجہ، یعنی وہ جو آپ کی پروڈکشن ہو چکی ہے۔ اب اس کو بعض مفسرین نے اپنی اولاد مراد لیا ہے، بعض مفسرین نے ثمرات لیا ہے، یعنی جو بھی انسان اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس وقت جب انسان کے پاس کیا ہوتا ہے، ایک ثمرہ تیار ہوتا ہے، ثمرہ جب تیار ہوتا ہے اور تیار ثمرہ انسان کا کیا ہو جائے، مثال کے طور پر گندم تیار ہے اور ایک دم سخت قسم کی ژالہ باری ہوئی ہے اور ساری گندم کیا ہو گئی ہے، بسم ہو گئی ہے،
یہ جو ثمرہ تیار ہوتا ہے اس پر انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو اس لیے خصوصی طور پر جو ہے نا یہ ثمرہ کا ذکر کیا۔ اولاد بھی ثمرہ ہی ہے، اور اسی طرح یہ نقصانات خدا کریم فرماتا ہے کہ ان میں ہم آپ کو حتماً و حتماً و حتماً مبتلا کریں گے، لیکن تبصرہ اللہ کا سنیں۔ آخر میں فرماتا ہے نبی کو کہ اے نبی، ان کو جو ان میں سے صابر نکلیں وبشر الصابرین، جو برداشت کر جائیں ہمارے ان امتحانات کو، اس تھوڑی سی تکلیف کو، اس تھوڑے سے خوف کو، اس تھوڑے سے نقص من الاموال والاولاد، اس کو اگر کوئی برداشت کر لیتا ہے تو ان کو بشارت دے دے۔ صابرین بھی ہے، ان کا ایوارڈ یہ ہے کہ وہ صابرین میں شمار ہوں گے، اور ان کو بشارت دے دے۔ کس چیز کی بشارت یہ نہیں کہا۔ اب آپ خود جانیں کہ اللہ کی طرف سے نبی کے ذریعے بشارت دی جا رہی ہو تو وہ بشارت کس لیول کی ہوگی؟ ہاں، یقیناً یہ کوئی چھوٹی موٹی بشارت نہیں ہوگی۔ اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں کو نبی کے ذریعے بشارت کا پیغام بھیج رہا ہے کہ ان کو بشارت دے دے کہ ان کے لیے بہت خوشی کا اہتمام ہو گیا ہے، کیا ہوا ہے ہم نے، یہ ہو سکتا ہے، اور وہ بہت بڑی خوشی کا یہ اہتمام یقیناً ہو سکتا ہے۔ نہیں بتایا کہ کس چیز کی بشارت دے دے۔ وبشر الصابرین، بس جو صابرین ہیں ان کو بشارت دے دے۔ اس لیے کہ خدا کریم جنتیوں کو، بعض کو کیا کہے گا؟ جو لہم ما یشاؤون، جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ چاہتے ہیں وہ چاہیں اور آپ کو ملے گا۔ ان کو صابرین کی وضاحت کے لیے آگے جملہ ہے جو انشاءاللہ اگلے نشست میں عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔